السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ المدثر کی ہم نے ابتدا کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ المدثر یہاں تک یعنی آیت نمبر 24 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے بغیر غننے کے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پر نون پر آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے۔ ذال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب ہم ذال کو 4 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ان ھذا الا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ الا قول البشر، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے واو ساکن سے ملا دیں گے۔ لام کو اس لام ساکن سے ملانا ہے۔ الا قول البشر، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ را کو ساکن ہونے کی حالت میں موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب اس پر وقف نہیں کریں گے تب را کو باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، دیکھیں ہم نے را کو وقف میں موٹا پڑھا، اب جب وقف نہیں کریں گے پھر کیسے پڑھیں گے؟ قول البشر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ سأصلیہ، سین کی آواز کو صاف کر کے یعنی سیٹی نکال کر پڑھیں گے اور سین کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کو صاد سے ملائیں گے کیونکہ صاد ساکن ہے، اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد موٹے حروف میں سے ہے۔ لام کو آگے یا مدہ سے ملائیں گے کیونکہ یا مدہ ساکن ہے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ سأصلیہ سقر، سین میں سیٹی ادا کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، را کو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ سأصلیہ سقر، وما، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے میم کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وما ادراک، حمزہ کو دال سے ملائیں گے کیونکہ دال ساکن ہے اور دال پر قلقلہ کریں گے۔ را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ را پر کڑا زبر ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وما ادراک ما سقر،
میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور تا کو آگے با ساکن سے ملا دیں گے، با پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی آواز کو ہلائیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے یائے مدہ سے ملا دیں گے جو کہ ساکن ہے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لا تبقی ولا، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ ولا تذر، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، لال کو نرم کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے ان دونوں حرفوں کو، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ میں یہ کیوں ہر بات پر بتلاتا ہوں کہ بغیر کھینچے، اکثر لوگ ان زبر زیر پیش والے حرفوں کو کھینچتے ہیں جس سے ایک تو قرآن کی خوبصورتی چلی جاتی ہے اور دوسرا مجہول ہو جاتا ہے، مجہول جو کہ ناجائز ہے پڑھنا اس طریقے سے قرآن کو، لہٰذا اس بات پر بڑا غور کیا کریں، جہاں میں کہتا ہوں نہیں کھینچنا تو وہاں بالکل آپ نے نہیں کھینچنا ہے۔ لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر، لام کو آگے واو سے ملائیں گے جس پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، واو کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، تا کو آگے ہم لام سے ملا دیں گے جس پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، پھر اس لام کو ہم دوسرے لام سے ملا دیں گے جو کہ ساکن ہے، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ لواحة للبشر علیہا تسعة، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، لام کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، ہا کو صاف کر کے سینے سے ادا کرنا ہے، ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور تا کو آگے سین ساکن سے ملا دیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کریں گے، تا کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ علیہا تسعة عشر، عین کو صاف کر کے ادا کرنا ہے، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ علیہا تسعة عشر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔